سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ولادیمیر زیلنسکی کی بدتمیزی کی دوسری وجہ اس کی ناتجربہ کاری، حماقت اور نالائقی تھی۔ یہ اسکرین کے ذریعے اقتدار میں آ گیا۔ اس نے 2018 میں سرونٹ آف دا پیپل پارٹی رجسٹر کرائی اور یہ 2019 میں براہ راست صدر تھا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ 10 سال کے بچے کے حوالے 300 مسافروں کا جہاز کر دیں۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہی نتیجہ یوکرائن میں نکلا۔ اس نے تقریریں کر کے قوم کو تقسیم کر دیا، سرکاری افسروں کی لائی بے عزتی شروع کر دی اور ہماری رگوں میں عظیم لوگوں کا لہو ہے جیسے نعرے لگا کر قوم کے جذبات ابھار دیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا اس نے روس جیسے اس بم کو لات مار دی جیسے آج تک امریکہ اور یورپ نے بھی چھیڑنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ پیوٹن اس کا باپ تھا۔ اس نے 24 فروری 2022 کو اپنی فوجیں یوکرائن میں داخل کر دی اور اس کے بعد یوکرائن ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اب تک یوکرائن میں ہزاروں لوگ ہلاک، لاکھوں زخمی اور 70 لاکھ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ 6 بڑے شہروں کی سڑکیں، پل، ایئرپورٹس، ڈیمز اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ آج اگر یوکرائن کو دوبارہ 2022 پر واپس لانا ہے تو اس کے لیے 1000 ارب ڈالر چاہیے۔ یوکرائن کیونکہ یورپ کی فوڈ باسکٹ تھا۔ پورے یورپ کے لیے گندم، کوکنگ آئل، فروٹس اور سبزیاں یوکرائن سے آتی تھی، لہذا یورپ میں خوراک کا بحران پیدا ہو گیا۔ یورپ کی 40% گیس روس سے آتی ہے۔ جنگ کی وجہ سے یہ بھی مہنگی ہو گئی، جس کے نتیجے میں یورپ میں بجلی اور گیس دونوں نایاب ہو گئیں اور یہ افراد زر کا شکار ہو گیا۔ دوسرا، یورپ پر جنگ کے بادلے بھی منڈلانے لگے۔ یوں یورپ زیلنسکی کی حمایت پر مجبور ہو گیا۔ امریکہ نیٹو کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا، یہ بھی یوکرائن آنے پر مجبور ہو گیا۔ امریکہ اب تک یوکرائن میں 350 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے، جبکہ زیلنسکی سینہ چوڑا کر کے کبھی یورپ اور کبھی امریکہ میں دندناتا پھر رہا ہے۔ اسے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی کوئی پرواہ ہے اور نہ دنیا کی۔ کیونکہ یہ جنگ اسے سوٹ کرتی ہے۔ اس نے جنگ کی وجہ سے ملک میں مارشل لاء لگا رکھا ہے۔ اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اسے مارشل لاء ختم کرنا پڑے گا، جس کے بعد اس کے اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا، یہ صرف جنگ کے خاتمے تک یوکرائن کا صدر ہے۔ اگر جنگ ختم ہوگی تو الیکشن ہوں گے اور یوں اقتدار اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سینیریو میں یوکرائن کا کیا بنے گا؟ ہمیں اس طرف آنے سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کی فلسفی سمجھنا ہوگی۔ جیمی کارٹر امریکہ کے 19ویں صدر تھے۔ یہ 1977 سے 1981 تک صدر رہے۔ کارٹر کا 2024 میں 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ یہ آخری عمر میں اپنے گاؤں پلین کے چرچ میں ہر اتوار کو لیکچر دیا کرتے تھے۔ پوری دنیا سے لوگ لیکچر سننے پلین آتے تھے۔ جیمی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور حکومت کے لیے ایک لیکچر میں بتایا، مجھے صدر ٹرمپ کا فون آیا تھا۔ ٹرمپ نے مجھ سے پوچھا امریکہ چین کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے صدر کو جواب دیا، ہم چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ نے پوچھا، ہم جب پوری دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں تو پھر چین کا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے بتایا، ہم اور چین میں ایک فرق ہے، ہم نے پوری دنیا میں محاذ کھول رکھے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں یہاں ہمارے فوجی اور ہتھیار نہ ہوں۔ اس وجہ سے ہمارا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے، جبکہ چین پچھلے 75 برسوں میں کسی ملک سے نہیں لڑا۔ یہ اپنے سارے وسائل صنعتی گروتھ اور لوگوں کی ڈیولپمنٹ پر خرچ کر رہا ہے، لہذا ہمارے پاس اب 2 آپشن ہیں، ہم اپنی ساری جنگیں ختم کر دیں اور یہ رقم اپنے لوگوں پر خرچ کریں، یا پھر ہم چین کو کسی بڑی جنگ میں دھکیل دیں تاکہ اس کے وسائل بھی ضائع اور یہ بھی اپنی صنعت اور ہیومن ڈیولپمنٹ پر توجہ نہ دے سکے۔ یہ مشورہ جیمی نے ٹرمپ کو اس کے پچھلے دور اقتدار میں دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے یہ آئیڈیا اس کو کلک کر گیا تھا اور یہ اس دور میں اس پر عمل نہیں کر سکا، لیکن اس بار یہ اس نیت سے اقتدار میں آیا ہے اور اس نے پہلے دن سے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ یہ امریکہ کو جنگوں اور دفاعی اخراجات سے نکال رہا ہے۔ ٹرمپ نے پہلے دن امریکہ کو نہ صرف غزہ سے نکال لیا بلکہ تمام اخراجات بھی اسرائیل پر ڈال دیے اور قبضے کی دھمکی دے کر اربوں کو غزہ سے ملبہ اٹھانے اور اس کی دوبارہ تعمیر پر لگا دیا۔ مصر میں چند دن قبل عرب کانفرنس ہوئی اور عرب ملکوں نے فنڈ پول کر کے غزہ کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا۔
آپ تصور کریں اگر ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کر غزہ پر قبضے کا اعلان نہ کرتا تو کیا عرب آگے بڑھتے، کیا یہ غزہ کی ذمہ داری اٹھاتے، اور کیا موجودہ صورتحال میں امریکہ کو غزہ کی بحالی کے لیے فنڈ جاری نہ کرنا پڑتے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دھمکی دی اور امریکہ کے اربوں ڈالر بچ گئے۔ اسی طرح اس نے حلف اٹھاتے ہی افغانستان کی امداد بند کر دی۔ امریکہ سے نیروبی کے ذریعے ہر منگل کو 24 ملین ڈالر کابل آتے تھے۔ یہ ماہانہ 160 ملین ڈالر اور سالانہ 2 بلین ڈالر بنتے ہیں، اور امریکہ انخلا کے بعد اب تک اس مد میں افغانستان کو 18 بلین ڈالر ادا کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہ رقم بھی بچا لی اور الٹا اپنا اسلحہ مانگ کر افغان حکومت کے پاؤں میں آگ بھی لگا دی۔ امریکہ کو داعش سے خطرہ تھا، لہٰذا کابل میں CIA کا باقاعدہ دفتر قائم تھا۔ اس پر بھی اربوں ڈالر خرچ ہو رہے تھے۔ ٹرمپ نے یہ ذمہ داری اب پاکستان کو تھونپ دی ہے۔ اس نے پاکستان کو کولڈ شولڈر دے کر اور رچرڈ سے عمران خان کے حق میں ٹویٹس کرا کر پہلے پاکستان کو خوفزدہ کیا اور پھر اس سے داعش کے کمانڈر محمد شریف اللہ عرف جعفر کی گرفتاری کے لیے مدد مانگ لی۔ پاکستان کے پاس ہاں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہم جب راضی ہو گئے تو نہ صرف رچرڈ کی ٹویٹس بند ہو گئی بلکہ اس نے پرانی ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کر دی۔ فری عمران خان ایک ڈھکوسلا تھا اور اس کا مقصد بکرے کو اگلی قربانی کے لیے تیار کرنا تھا۔ ہم نے یوں ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی پہلی تقریر کے لیے مسالہ دے دیا۔ اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا اور ہم اب آنے والے دنوں میں TTP کے ساتھ ساتھ داعش کا ٹارگٹ بھی ہوں گے، جبکہ امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل جائے گا، جس سے کابل میں CIA کے دفتر کے اخراجات بھی بچ جائیں گے۔ ٹرمپ اس طرح یوکرائن روس جنگ سے بھی امریکہ کو نکالنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے یہ یورپ کی جنگ ہے۔ امریکی بلا وجہ اس میں گھسے اور 350 ملین ڈالر خرچ کر دیے۔ ہمیں یہ رقم بھی وصول کرنی چاہیے اور مزید رقم بھی خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا اس نے 350 ملین ڈالر کے عوض یوکرائن سے معدنیات مانگ لی اور ساتھ ہی سے جنگ بندی کا حکم بھی دے دیا۔ جنگ بندی ولادیمیر زیلنسکی کو سوٹ نہیں کرتی، کیوں اس کے بعد یہ نہ صرف اقتدار سے فارغ ہو جائے گا بلکہ پوری دنیا کا ویلن بھی بن جائے گا، اور یہ بھی عین ممکن ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس کے خلاف کوئی بین الاقوامی تفتیش بھی سٹارٹ کرا دے۔ لہذا یہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ امریکہ کے بغیر ایسا کر سکے گا؟ کیا یورپ اکیلا اس جنگ کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ اگر برطانیہ اور اس کے اتحادی دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے بغیر جنگ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے تھے تو یہ آج یہ وزن کیسے برداشت کریں گے؟ لہذا یورپ اور یوکرائن کے پاس صرف ایک آپشن ہے، یہ ٹرمپ کی بات مانے اور روس کے ساتھ مطالبات مان کر جنگ ختم کر دے، اور یہ جو رقم جنگ پر خرچ کر رہے ہیں وہ اسے یوکرائن کی بحالی اور ریکنسٹرکشن پر خرچ کر دیں۔ لیکن یہاں دو ایشوز ہیں۔ اس وقت دنیا کی زیادہ تر پاور یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اگر روس کی طرف سے یوکرائن پر حملے کی پلاننگ کرنے والے لوگوں کے بارے میں تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ یہودی ہیں۔ یوکرائن کا صدر بھی یہودی اور فوج کے اہم ترین افسر بھی، اور دوسری طرف یورپ کے زیادہ تر اختیارات بھی یہودیوں کے ہاتھ میں، اور امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلنے والے امریکی بھی یہودی، اور یہ سب لوگ مل کر تیسری عالمی جنگ چاہتے ہیں۔ یہ بات نہیں آئیں گے، یہ زمین کو آگ لگا کر رہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان حالات میں کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ جنگیں بند کر کے امریکی وسائل اور سرمایہ بچا کر چین کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے چین ٹیکنالوجی، انڈسٹری، پیداوار اور سڑکوں کے ذریعے تیزی سے سپر پاور بن رہا ہے۔ چین کی قیادت نے 2049 تک خود کو ہر صورت سپر پاور ڈکلیئر کرنا ہے، جبکہ ٹرمپ چین کو روکنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا ہر فیلڈ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے اس کا منصوبہ، اور آپ یہ بھی یاد رکھیں یہ شخص جانے کے لیے نہیں آیا، یہ کوشش کرے گا یہ بھی چین کے صدر اور روس کے صدر کی طرح تا حیات صدر بن جائے، یہ ورلڈ آرڈر میں اپنا ویٹ بھی مستقل کر دے، اور یہ اس نیک کام کے لیے کیا کیا کرتا ہے یہ آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا۔ تاہم یہ حقیقت ہے اس شخص میں کچھ بھی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسے اگر اپنے اہداف کے لیے امریکہ کا آئین بھی بدلنا پڑا تو یہ بدل دے گا، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ اس کے گرد جمع میڈیا اور سوشل میڈیا ٹائکون دیکھ لیں۔ ٹرمپ نے یہ لوگ اپنے گرد صرف اس لیے جمع کیے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو استعمال کر کے
امریکی عوام کو یقین دلا دے اور امریکہ دنیا اور ٹرمپ امریکہ کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ سوشل میڈیا کی طاقت سے چند ماہ میں پورے امریکہ کو یہ یقین دلا دے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا اللہ ہی خیر کرے۔ دنیا اگر زیلنسکی سے بچ گئی تو یہ ٹرمپ سے نہیں بچ سکے گی۔